مصر اسپیشل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بات ہو رہی ہے مصر میں جاری مظاہروں کے خطے پر ہونے والے اس کے اثرات کی اس تمام صورتحال میں پاکستان کیا کرے اس پر ہم بات کریں گے. ہم نے آپ کو بتایا اور آپ نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے مصری عوام اس وقت سڑکوں پر ہیں اور حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئے ہیں. اسی صورتحال میں آج مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے رائمنڈ میں نیوز کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے 45 روز میں اگر 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل نہ کیا تو ہم عوام کے پاس جائیں گے. کیا کہا انہوں نے، سنتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ 45 دن کا جو ہم نے ٹائم دیا ہے یہ حکومت کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے مسائل کو، ملک کے مسائل کو اپنی سنجیدگی ان 10 نکات سے دکھا کے حل کر سکتی ہے. اگر ان 45 دنوں کو ضائع کر دیا گیا اور اس میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہوئی تو پھر یقیناً پی ایم ایل این اس ایجنڈے کو ہوا میں زائل نہیں ہونے دے گی. ہم اس ایجنڈے کو پھر پاکستانی قوم کے پاس لے کر جائیں گے. مسلم لیگ نون ہی کے ایک رہنما پرویز رشید صاحب ہم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. پرویز رشید صاحب، جیسا کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ عوام کے پاس جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور آج ہم بات کریں مصر کی صورتحال کے حوالے سے، کس طریقے سے ریلیٹ کریں گے آپ اسے؟ مصر کی صورتحال اور ہماری صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. مصر آج جس دور سے گزر رہا ہے، پاکستان 67-68 میں اس زمانے سے گزر گیا تھا. ان کے یہاں 25-30 سال کی آمریت تھی، ہمارے یہاں 10 سال کی آمریت تھی. لیکن برے صغیر جو ہے، اور پاکستان کے برے صغیر ہی سے تعلق رکھنے والا ملک ہے، ہمارے یہاں ٹریڈیشن رہی ہے سیاسی جماعتوں کی بھی، سیاسی عمل کی بھی اور انتخابات کی بھی. حتیٰ کہ جب ہم محکوم تھے، غلام تھے انگریز کے، تب بھی پاکستان میں بلدیاتی سطح کے انتخابات ہو جاتے تھے، اسمبلیوں کا وجود تھا، لیجسلیٹو اسمبلیاں موجود تھیں، آزادی سے پہلے بھی موجود تھیں. تو ہمارے یہاں جمہوریت کی روایت رہی ہے. مصر میں جمہوریت کی روایت کبھی نہیں رہی، وہاں تو آمریت تھی. اچھا، لیکن پرویز رشید صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر کٹ کروں گا کہ ایک تو یہ مسائل ہیں کہ وہاں پر ہمیشہ ایک لمبی آمریت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا ایک فیکٹر کامن ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے وہ فیکٹر ہے، بے چینی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے. یہ سب فیکٹرز تو ہیں جس کی وجہ سے عوام سڑکوں پر آئے. بہت ساری چیزیں جمع ہو کر آئیں سڑکوں پر. ہمیں میں عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ درست ہے کہ وہاں بھی مہنگائی ہے، یہاں بھی مہنگائی ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے مسئلوں کو حکمرانوں تک پہنچانے کا کوئی ٹول نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا. لہذا لوگوں کے پاس سوائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور ہنگامہ کریں اور اپنی بات کو منوائیں. جبکہ دیکھیے پاکستان میں تو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، پارلیمنٹ موجود ہیں، پھر ایک بہت بڑا فری میڈیا موجود ہے. تو ہماری صورتحال میں اور ان کی صورتحال میں فرق ہے. اور میں آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا. وہاں تو دیکھیے وہاں پہ قیادت بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو ان کی قیادت کرتی ہے. عوام ہے جو اپنی قیادت خود ہی کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے افسوس کیا کہ ہم اس صورتحال سے گزر چکے. ٹھیک ہے، بالکل، یعنی ہمارے یہاں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی. پرویز رشید صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ہم جانا چاہیں گے ظفر علی صاحب کی جانب اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن پاکستان میں مسائل تو بہرحال موجود ہیں. آپ آخر میں بس مختصر طور پر ہمیں یہ بتائے گا کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کو مثال تو پکڑنی چاہیے یقیناً، اور جو مسائل ان کو حل کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر بھی ویسے اس قسم کا ہنگامہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر ایشو جو ادھر ہوگا، حالانکہ وہ بے روزگاری ہوگا اور بھوک کا ایک بہت بڑی چیز ہے، مگر میرے خیال میں کرپشن جو ہے ادھر وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اور جب تک اس بات کو لوگ ہمارے حکمراں سمجھے نہیں، جب تک جو کرپٹ لوگ ہوں ان کو ایک ایگزامپل نہ بنائیں، ادھر بھی یہ چیز ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر، خاص طور جو آپ کا پولیس ہے. ٹھیک ہے ظفر علی صاحب، آپ نے کہا کہ ادھر بھی یہ چیز ہو تو سکتی ہے. معذرت کے ساتھ ہم وقت کم ہے میڈم، مختصراً آپ کیا کہیں گی کہ کیسے کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ میں بڑی امیوزڈ ہوں کہ آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور مصر اور ٹونسیا، الجیریا ایک ہی قطار میں کھڑے ہیں. بیٹا وہ عرب ریاستیں ہیں اور وہ بھی شمال افریقہ کی عرب ریاستیں ہیں. ہم تو عجم ہیں نا، ہم تو عجم ہیں.
اور ذرا اپنی ہم تھوڑا سا جغرافیہ بھی دیکھ لیں، تاریخ بھی پڑھ لیں. پرویز رشید نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارے یہاں تو جمہوری کلونیل اتھارٹی نے بھی یہاں پہ لوگوں کو مقامی سطح پہ ایسوسیٹ کیا تھا اقتدار کے ساتھ. تو یہ پاکستان کے ساتھ مطابقت کرنی یہ بات بنیادی طور پہ صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ. ظفر ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ رہنے پر. مصر کی صورتحال پر ہم نے بات کی اور اس صورتحال میں جو ہم نے دیکھا کہ 150 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ مصر میں پھنسی ہوئی ہیں. ہم دعا گو ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ حکومت ان کو نکالنے کے لیے ضرور اقدامات اٹھائے. بالکل. اس کے ساتھ ہی ایکسپریس اسپیشل کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. مجھے عائشہ سہیل کو اور اسد اللہ خان کو اجازت دیجیے.